يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے جمعہ نام رکھنے کی وجہ۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ فرائیڈے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ نام اس کا کیوں پڑا؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی اپنے فن کے امام گزرے ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے نیل الاوطار، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 پر لکھتے ہیں کہ اس دن کا نام یوم الجمعہ ہے کیونکہ اس دن لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور جمعہ کا مطلب ہے اکٹھا ہونا، تو یوم الجمعہ اکٹھا ہونے کا دن یا اکٹھا کرنے کا دن، اس لیے اس دن کا نام یوم الجمعہ پڑا کیونکہ لوگ عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن کا یہ نام یہ اسلامی نام ہے۔ عرب لوگوں کے ہاں زمانے جاہلیت میں اس دن کو جمعہ نہیں کہتے تھے، ان کے ہاں یہ نام معروف اور مشہور نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ زمانے جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہتے تھے، عین را واو با اور ہا، عروبہ۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے دنوں کے بیچ میں اس دن کو جمعہ کہا۔ یہ اسلامی نام مذہب اسلام کا دیا ہوا ہے، عربوں کے ہاں یہ نام معروف نہیں تھا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا صرف پورے ہفتے میں اسی ایک دن کا نام یہ اسلام نے دیا ہے یا تمام دنوں کے نام اسلام کے ہاں موجود ہیں؟ جی محترم ناظرین، آپ کے اس سوال کا جواب حاضر ہے کہ ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں سب کا ایک عربی اور اسلامی نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ کیا نام ہے وہ؟ جمعہ کو عربی میں یا اسلام میں یوم الجمعہ کہتے ہیں، ایسے ہی سنیچر کو یوم السبت، اتوار کو یوم الاحد، سوموار کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاثاء، بدھ کو یوم الاربعاء، جمعرات کو یوم الخمیس۔ اس طرح ہفتے کے تمام جو دن ہیں سب کو اسلامی نام عطا ہوا ہے، عربی نام جس کو کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ نام جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نام ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جمعہ کا نام قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی نام کی پوری سورت اتار دی ہے، سورۃ الجمعہ، سورت نمبر 62۔ ایسے ہی ہفتے کے جو دن ہیں ان میں سے ایک اور دن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے سنیچر کا دن۔ اس کا عربی نام قرآن میں موجود ہے۔ کہاں پر ہے؟ اللہ نے سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 163 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سنیچر کے دن کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ پوچھئے ان سے جو لوگ سمندر کے پاس رہنے والے ہیں،
اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے پاس رہنے والی تھی کہ وہ لوگ کس طرح سنیچر کے دن حدیں پار کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں سنیچر کے دن، اور جب سنیچر نہ ہوتا، سبت نہ ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یہ میرے بھائیوں ایک واقعہ ہے اہل کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبت یعنی سنیچر کا دن بڑا ہی مکرم اور معظم بنایا تھا۔ اس دن عبادت کا دن اللہ نے ان کے لیے قرار دیا تھا، لیکن وہ شکار جس سے منع کر دیے گئے تھے وہ بہانے کر کے جمعہ کی رات میں جا کر گڑھے کھودتے تھے تاکہ مچھلیاں آئیں تو اسی میں سما جائیں، اور پھر سنیچر کے دن انتظار کر کے اتوار کو آ کر کے وہ مچھلیاں سمیٹ کر چلے جاتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے۔ اس طرح یوم السبت کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، گویا یوم الجمعہ اور یوم السبت دو نام قرآن کریم میں آئے ہیں ہفتے کے دنوں میں سے۔ ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو